آج ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات کے بارے میں بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی خلیفہ دوم امیر المومنین فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کے معزز ترین خاندان بنو عدی سے تھا، جو کہ مکہ شہر کے مشہور و معروف محلہ شبیکہ میں آباد تھا۔ بچپن کے بعد جب شباب کی منزل میں قدم رکھا تو قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے دیگر معزز افراد کی مانند تجارت کو اپنا مشغلہ بنایا۔ فنون سپہ گیری، شمشیر زنی، نیزہ بازی، تیر اندازی اور گھوڑ سواری میں خوب مہارت حاصل کی۔ اس کے علاوہ پہلوانی اور کشتی کے فن میں بھی انہیں کمال مہارت حاصل تھی۔ مکہ شہر کے قریب ہر سال عکاظ کا جو مشہور و معروف اور تاریخی میلہ لگا کرتا تھا، اس میں بڑے بڑے دنگلوں میں شرکت کرتے اور قوت بازو کا خوب مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ بچپن میں ہی لکھنا پڑھنا بھی سیکھا۔ عربی لغت، ادب، فصاحت و بلاغت، خصوصاً تقریر و خطابت کے میدان میں انہیں بڑی دسترس حاصل تھی۔ شجاعت و بہادری کے ساتھ ساتھ حکمت و دانش، تقریر و خطابت پر مکمل عبور، یہی وہ خوبیاں تھیں جن کی بنا پر قریش مکہ ہمیشہ نازک اور حساس مواقعوں پر انہی کو اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات میں سے تھے جنہوں نے ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمان بہت زیادہ مظلوم و لاچار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بے بسی و قسم سری کے دور میں دین اسلام قبول کرنے والوں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین الاولین یعنی بھلائی میں سبھی سے آگے بڑھ جانے والے کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ انہی خوش نصیب اور عظیم افراد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مقرب اور خاص ترین ساتھی ہونے کے علاوہ مزید یہ شرف بھی حاصل تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ہی کی صاحبزادی تھیں۔ آفتاب نبوت کو مکہ شہر میں اپنی کرنیں بکھیرتے ہوئے 5واں سال چل رہا تھا۔ عمر اس وقت 26 برس کے کڑیل جوان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ کی وادی میں بلند کی جانے والی توحید کی صدا عمر کے لیے بالکل نامانوس اور اجنبی چیز تھی۔ عمر کی طبیعت میں بہت زیادہ سختی اور تیزی تھی۔ جس کسی کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، عمر اس کے در پہ آزار ہو جاتے۔ یہی حال ابو جہل کا بھی تھا۔ مسلمانوں کو ان دونوں کی طرف سے شدید پریشانی کا سامنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے لیے اکثر دعا فرمایا کرتے، یعنی اے اللہ تو دین اسلام کو قوت عطا فرما، عمر بن خطاب یا عمرو بن حشام کے ذریعے۔ اس ابتدائی دور میں مکہ میں مٹھی بھر مسلمانوں کو مشرکین کے ہاتھوں جس طرح اذیت کا سامنا تھا، اس چیز کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ حبشہ کی جانب ہجرت کر جانے کا مشورہ دیا تھا، جس پر نبوت کے 5واں سال یکے بعد دیگر مسلمانوں کی 2 مختلف جماعتیں مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کر گئی تھیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر عمر نے اپنے قریبی عزیزوں میں سے ایک مسلمان شخص کو جب بے بسی و لاچاری کی کیفیت میں مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کرتے دیکھا تو بڑی ہی حسرت کے ساتھ اسے ہجرت کا یہ ارادہ ملتوی کر کے مکہ میں ہی رک جانے کا مشورہ دیا، جس پر اس شخص نے بھی بڑی حسرت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اے عمر، کاش تم نے ہمیں ناحق اس قدر نہ ستایا ہوتا تو ہم یوں بے وطن ہو جانے پر مجبور نہ ہوتے۔ یہ بات سن کر عمر پہلی بار اپنی تمام ترش مزاجی کے باوجود دکھی ہو گئے۔ اپنی قوم کو یوں ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے
और फिर बे वतन होते हुए देखना, ये चीज़ उमर के लिए इंतहाई सदमे का बायस बनी, जिसकी वजह से वो शब रोज़ उसी परेशानी में मुब्तला रहने लगे कि आखिर ये मामला किस तरह हल होगा। इसी कैफियत में वक्त गुज़रता रहा और फिर बिला आखिर इसके अगले साल, यानी जब नबूवत का 6ठा साल चल रहा था, एक रोज़ उमर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सोचा कि जिस शख्स की वजह से मेरी कौम यूं टूटती और बिखरती जा रही है, उसी शख्स को नाउस बिल्ला कत्ल कर दिया जाए और यूं उस मुश्किल का हमेशा के लिए ख़ात्मा कर दिया जाए। यही बात सोचकर वो एक रोज़ सख्त गर्मी के मौसम में और तपती हुई दोपहर में नंगी तलवार हाथ में लिए हुए चल दिए। रास्ते में नुएम बिन अब्दुल्ला नामी एक शख्स की उन पर नज़र पड़ी तो वो ठिठक कर रह गया। इस कदर आग बरसाती हुई गर्मी में और तपती हुई इस दोपहर में उमर अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए चले जा रहे हैं। वो शख्स खौफज़दा हो गया और खूब समझ गया कि मामला ख़तरनाक है। चुनाचा उसने इसी खौफ और दहशत की कैफियत में दरियाफ़्त किया, उमर खैरियत तो है, इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? उमर ने जवाब दिया, नाउज़ बिल्ला, आज मैं उस शख्स यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करने जा रहा हूँ। इस पर वो शख्स बोला, उमर पहले अपने घर की खबर तो ले लो, तुम्हारी अपनी बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। उस शख्स की ज़ुबानी ये बात सुनकर उमर आग बगोला हो गए और वहाँ से सीधे अपनी बहन फातिमा बिनते खत्ताब के घर पहुँचे। इस वक्त वो और उनके शौहर सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों तिलावत कुरान में मशगूल थे। उमर ने वहाँ पहुँचते ही निहायत गुस्से की कैफियत में बहन को ज़ोदोकोब करना शुरू कर दिया। यही सिलसिला जारी था कि इस दौरान अचानक बहन ने निहायत पुरअज़म लहजे में और फैसला कुन अंदाज में भाई को मुखातिब करते हुए कहा, उमर, तुम जिस कदर चाहो मुझे मार लो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहन की ज़ुबानी ये बात सुनकर और पहली बार बिल्कुल गैर मतवक्का तौर पर इसकी ये जुरात देखकर उमर चौंक उठे और सोचने लगे कि इस दीन में इतनी कुव्वत, इस कलाम में इस कदर तासीर के इस कदर ज़ुदोकोब के बावजूद बहन ने यूं दो टोक फैसला सुना दिया। तब उमर के अंदाज बदलने लगे और फिर कदर तवक्कुफ़ के बाद बहन को मुखातिब करते हुए यूं कहने लगे, अच्छा, जो कुछ तुम पढ़ रहे थे ज़रा मुझे भी वो चीज़ सिखाओ। इस पर बहन ने जवाब दिया, उमर, तुम मुशरिक हो, नापाक हो, लिहाजा तुम अल्लाह के इस पाक कलाम को नहीं छू सकते। उमर ने मुसलसल इसरार किया। आखिर उमर का ये इसरार अब इल्तिजा में तब्दील होने लगा। बहन ने जब उमर के रवैये में ये इतनी बड़ी तब्दीली देखी तो कहा कि भाई, पहले तुम गुस्ल करके पाक साफ़ हो जाओ। तब उमर गुस्ल करके आए और फिर वही मुतालबा दोहराया। तब बहन ने उन्हें वो औराक दिखाए जिनमें वो कुरानी आयात तहरीर थी। उमर पढ़ते गए, तर्जुमा, हमने ये कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुशक्क़त में पड़ जाओ, अलबत्ता ये उस शख्स की नसीहत के लिए नाजिल किया है जो अल्लाह से डरता हो। इसका नाजिल करना उस अल्लाह की तरफ से है जिसने ज़मीन को और बुलंद आसमानों को पैदा किया है, जो रहमान है, अर्श पर कायम है, जिसकी मिल्कियत आसमानों और ज़मीन और उन दोनों के दरमियान और ज़मीन की तहों के नीचे की हर एक चीज़ पर है। अगर तू बुलंद आवाज़ से कोई बात कहे तो वो तो हर एक पोशीदा से पोशीदा तर चीज़ को भी बखूबी जानता है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी के बेहतरीन नाम हैं। उमर ये आयात पढ़ते गए और एक एक लफ्ज़ उनके दिल की गहराइयों में उतरता चला गया। देखते ही देखते दिल की दुनिया बदल गई और फिर बेख्तियार यूँ कहने लगे, क्या यही वो कलाम है जिसकी वजह से कुरैश ने मोहम्मद और उनके मुट्ठी भर साथियों को इस कदर सता रखा है? और फिर अगले ही लम्हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी की गर्ज़ से बेताबाना वहाँ से रवाना हो गए। उन दिनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह से मत्सल सफ़ा पहाड़ी के करीब दारुल अरकम नामी घर में रिहाइश पजीर थे, जहाँ मुट्ठी भर मुसलमान आपकी खिदमत में हाजिर होकर अल्लाह के दीन का इल्म हासिल किया करते थे। चुनाचा उमर उसी दारुल अरकम की जानिब रवाना हो गए।
اس وقت وہاں دارالارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چند مسلمان موجود تھے۔ انہوں نے جب عمر کو اس طرف آتے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ اتفاق سے اس وقت ان کے ہمراہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جن کا اس معاشرے میں بڑا مقام و مرتبہ اور خاص شان و شوکت تھی، جن کی بہادری کے بڑے چرچے تھے۔ خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور محض 3 دن قبل ہی مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا اور وہاں موجود کمزور و بے بس مسلمانوں کی پریشانی دیکھی تو انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، فکر کی کوئی بات نہیں، عمر اگر کسی اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی برے ارادے سے آ رہے ہیں تو آج میں ان سے خوب اچھی طرح نمٹ لوں گا۔ اور پھر عمر وہاں پہنچے، آمد کا مقصد بیان کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ہمراہ لیے ہوئے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ عمر نے وہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کہتے ہوئے دین اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اس موقع پر موجود مسلمانوں کی مسرت اور جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ ان سب نے یک زبان ہو کر اس قدر پرجوش طریقے سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکے کی وادی گونج اٹھی۔ مشرکین مکہ کے نامور سرداروں کے کانوں تک جب اس نعرے کی گونج پہنچی تو وہ کھوج میں لگ گئے کہ آج مسلمانوں کے اس قدر جوش و خروش کی وجہ کیا ہے۔ اور آخر جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ آج عمر مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ نہایت ہی رنجیدہ افسردہ ہو گئے اور بے اختیار یوں کہنے لگے کہ آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے قبل تک مسلمان کمزور و بے بس تھے، چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جس روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے جواب دیا، یعنی ہاں عمر، ہم حق پر ہیں۔ تب عمر کہنے لگے، تو پھر ہمیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تب پہلی بار مسلمان وہاں سے بیت اللہ کی جانب اس کیفیت میں روانہ ہوئے کہ انہیں 2 صفیں بنا رکھی تھیں۔ ایک صف کی قیادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ دوسری صف کی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ اسی کیفیت میں یہ تمام مسلمان بیت اللہ کے قریب پہنچے، جہاں حسب معمول بڑی تعداد میں رؤسائے قریش موجود تھے۔ ان سب کی نگاہوں کے سامنے مسلمانوں نے پہلی بار اعلان بیت اللہ کا طواف کیا اور نماز بھی ادا کی۔ یہی وہ منظر تھا جسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر الفاروق یعنی حق و باطل کے درمیان فرق اور تمیز کر دینے والا کے یادگار لقب سے نوازا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں طبعی اور فطری طور پر ہی تندی اور شدت تھی۔ قبول اسلام کے بعد اب ان کی یہ شدت اسلام اور مسلمانوں کی حمایت و نصرت میں صرف ہونے لگی، جس سے کمزور و بے بس مسلمانوں کو بڑی تقویت نصیب ہوئی۔ جیسا کہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی جب سے عمر مسلمان ہوئے ہیں تب سے ہم طاقتور ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی عمر کا قبول اسلام ہمارے لیے بڑی فتح تھی، ان کی ہجرت ہمارے لیے نصرت تھی، اور ان کی خلافت ہمارے لیے رحمت تھی۔ اللہ کی قسم، عمر کے قبول اسلام سے قبل ہم کبھی بیت اللہ کے قریب نماز تک نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے قبل کیفیت یہ تھی کہ مکہ میں جو کوئی مسلمان ہو جاتا وہ اپنے قبول اسلام کو حتی الامکان چھپانے کی کوشش کیا کرتا تھا، جبکہ اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ تمام سرداران قریش کے پاس جا جا کر انہیں اپنے قبول اسلام کے بارے میں خود آگاہ کیا کرتے تھے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو دین اسلام کو غلبہ نصیب ہوا اور دین اسلام کی طرف اعلان دعوت دی جانے لگی۔ بیت اللہ کے قریب ہم اپنے حلقے بنا کر بے خوف و خطر بیٹھنے لگے، بیت اللہ کا طواف کرنے لگے، اور ماضی میں جو لوگ ہمارے قبول اسلام کی وجہ سے
ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی اور ناانصافی کرتے چلے آ رہے تھے، اب ہم کسی حد تک ان سے اپنا حق بھی وصول کرنے لگے۔ یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام مسلمانوں کے لیے فتح و نصرت، جبکہ کفار و مشرکین کے لیے شکست و ہزیمت کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ مکہ میں اسی طرح وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو کیفیت یہ تھی کہ تمام مسلمانوں نے خفیہ طور پر مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو بڑی ہی شان بے نیازی کے ساتھ مشرکین مکہ کی بھیڑ سے بے خوف و خطر گزرتے ہوئے بیت اللہ کے قریب پہنچے، نہایت اطمینان کے ساتھ طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہاں موجود ان سرداران قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں مدینہ جا رہا ہوں، تم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کی لاش پر روئے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور بچے یتیم ہو جائیں تو وہ آ کے مجھے روک لے۔ یہ سن کر وہ تمام سرداران قریش سہم گئے اور ان میں سے کسی کو آگے بڑھ کر روکنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفیہ ہجرت کے بجائے اعلان وہاں سے مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ مکی دور مسلمانوں کے لیے مظلومیت اور مشکلات کا دور تھا۔ اس کے بعد مدنی دور آیا جو کہ مکی دور سے ہر لحاظ سے مختلف تھا۔ یہاں مسلمان اب مشرکین مکہ کے مظالم اور ایذا رسائیوں سے دور مسرور و مطمئن اور خوشگوار زندگی بسر کرنے لگے۔ مشرکین مکہ کو مسلمانوں کی یہ نئی خوشگوار زندگی پسند نہ آئی، چنانچہ انہوں نے متعدد بار مسلمانوں کو صفحۂ ہستی سے نیست و نابود کر دینے کی ٹھانی، جس کے نتیجے میں بہت سے غزوات کی نوبت آئی۔ ایسے میں ہر غزوے کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت شرکت کی، شجاعت و بصالت کے بے مثال جوہر دکھائے۔ بے مثال فتوحات اور عظیم الشان کارناموں کے باوجود سادگی اور زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ فرش خاک پر ہی لیٹتے، کسی پتھر کو اپنا تکیہ بنا لیتے، پیون لگے ہوئے کپڑے پہن لیتے، اکثر کسی سالن کے بغیر صرف زیتون کے تیل کے ساتھ ہی خشک روٹی کھا لیتے۔ زندگی ہر قسم کی نمود و نمائش اور ٹھاٹ باٹ سے خالی، مگر جلال ایسا کہ کوئی شہنشاہ بھی اس کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ عبادت الہی میں اپنی مثال آپ تھے، خشیت الہیہ کا ہمیشہ غلبہ رہتا اور مزاج پر اکثر رقت داری رہتی تھی۔ فتح بیت المقدس کے انتہائی یادگار اور تاریخی موقع پر جب مدینہ منورہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کرنے کے بعد بیت المقدس کی جانب عازم سفر ہوئے تو کیفیت یہ تھی کہ اس طویل سفر کے لیے بیت المال سے محض 1 اونٹ حاصل کیا گیا، جس پر وہ خود اور خادم باری باری سواری کرتے تھے۔ اس وقت روئے زمین کی دونوں طاقتور ترین سلطنتوں یعنی فارس اور روم کے مقابلے میں فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑنے اور پھر اسی کے نتیجے میں فتح بیت المقدس کے اس تاریخی موقع پر رومیوں کا ایک جمع غزیر وہاں امڑ آیا تھا تاکہ مسلمانوں کے فرما روا اور اس عظیم ترین فاتح کی محض ایک جھلک دیکھ سکیں، جس نے بیک وقت کیسر و کسرا کا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا تھا، جس کے ہاتھوں ان کی شان و شوکت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا تھا، جس کی قیادت میں مٹھی بھر کلمہ گو صحرا نشی آندھی اور طوفان کی مانند ہر طرف چھا گئے تھے۔ خلیفہ دوم امیر المومنین فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت 10 سال 6 مہینے اور 5 دن رہا۔ حکومتوں کے عروج و زوال کے لیے یہ کوئی بڑی مدت نہیں، مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مختصر عرصے میں اسلامی حکومت کو ایک جانب ایشیا اور دوسری جانب افریقہ کے قلب تک پہنچا دیا۔ اسلامی فتوحات کا ایک سیلاب تھا جس کے آگے بند باندھنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ قادسیہ اور یرموک جیسی تاریخی جنگیں اسی دور میں لڑی گئیں، جن کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے دن کا جغرافیہ ہی بدل گیا۔ 10.5 سال کی اس مختصر مدت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علاقے فتح کیے ان کا رقبہ 22.5 لاکھ مربع میل سے کچھ زیادہ تھا۔ 1,36,000 شہر فتح ہوئے، جن میں 4,000 مساجد تعمیر کی گئیں۔ یوں بہت بڑے پیمانے پر اللہ کی سرزمین پر اللہ کے دین کا بول بالا ہوا
اور اہل ایمان کو ایسی بے مثال اور یادگار عظمت و رفت نصیب ہوئی جس کی مثال اس کے بعد چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 23 ہجری میں جب حج بیت اللہ سے واپسی پر مکہ سے مدینہ کی جانب سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک جگہ اپنے اونٹ کو بٹھایا اور زمین پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے سنگریزوں کو ادھر ادھر ہٹاتے ہوئے آرام کے لیے کچھ جگہ بنائی اور پھر وہاں اپنی چادر بچھا کر اس پر لیٹ گئے۔ جب نگاہ آسمان کی جانب اٹھی تو فوراً ہی دونوں ہاتھ بھی آسمان کی جانب بلند ہو گئے۔ تب اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے یوں دعا کی، یعنی اے اللہ، اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، قوت بھی کمزور پڑ چکی ہے، رعایا بھی خوب پھیل چکی ہے، اس لیے اے اللہ اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور پھر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی میں خطاب کے دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے شہادت کی دعا مانگی۔ اس واقعہ کے بعد محض چند روز ہی گزرے تھے کہ ماہ ذوالحج کے آخری دنوں میں مجوسی غلام نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک بڑا زہر آلود خنجر بھی تیار کیا۔ ایک روز نماز فجر سے پہلے ہی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مسجد کے کسی کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا، اور جب نماز کا وقت ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول امامت کے لیے آگے بڑھے اور نماز شروع کی۔ ابھی تکبیر ہی کہی تھی کہ ابو لولو فیروز نے آگے بڑھ کر خنجر سے کئی وار کیے۔ لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اندھا دھند ہر ایک کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ چونکہ مسجد میں سب ہی لوگ غیر مسلح تھے، اس لیے اسے پکڑنے میں دقت پیش آئی۔ اس کے ان حملوں کے نتیجے میں وہاں موجود نمازیوں میں سے 13 افراد شدید زخمی ہوئے، جن میں سے 6 افراد شہید ہو گئے، کچھ موقع پر ہی اور کچھ بعد میں۔ اس موقع پر قاتل نے جب فرار ہونے کی کوشش کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اپنا کمبل ڈال دیا، جس پر اسے نقل و حرکت میں دشواری پیش آنے لگی، اور تب اس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے اسی خنجر سے ہی خودکشی کر لی، اور یوں وہ بدوقت اپنے اس بدترین جرم کے پیچھے کار فرما اصل سازش کو ہمیشہ کے لیے سربستہ راز کی شکل میں چھپا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس اچانک حملے کے نتیجے میں شدید زخمی ہو جانے کی وجہ سے گر گئے تھے، اب انہوں نے نماز مکمل کرنے کی غرض سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا، جس پر انہوں نے آگے بڑھ کر نماز فجر مکمل کی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوری طور پر اٹھا کر گھر پہنچا دیا گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب طبیعت قدرے سنبھلی تو اپنے سرحانے موجود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا، بھتیجے وہ حملہ آور کون تھا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ اس پر انہوں نے جواب میں یوں کہا، وہ مجوسی غلام ابو لولو فیروز تھا، اور یہ کہ اس نے خودکشی کر لی۔ یہ سن کر فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی ایسے شخص نے قتل نہیں کیا جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہو۔ اس موقع پر مہاجرین و انصار میں سے کبار صحابہ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ اپنا جانشین مقرر کر دیجئے تاکہ اختلاق و افتراق کی نوبت نہ آئے۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 حضرات کے نام گنواتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان 6 حضرات کی خاص حیثیت تھی، آپ ان سے ہمیشہ خوش رہے اور آخر دم تک راضی و مطمئن رہے، لہٰذا یہی 6 افراد باہم مشاورت کے بعد آپس میں سے ہی کسی کو خلافت کے لیے منتخب کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قاتلانہ حملے کے نتیجے میں زخمی ہونے کے بعد یہ تاکید کی تھی کہ نئے خلیفہ کے انتخاب تک ان کی جگہ مسجد نبوی میں نماز صحیح پڑھائیں۔ چنانچہ اس دوران نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی مزید 3 دن بعد
نئے خلیفہ کے انتخاب تک مسجد نبوی میں امامت کے فرائض مسلسل حضرت صہیب بن سنان الرومی انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 6 افراد کو بلایا اور انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے جو شخص خلافت کے لیے منتخب ہو اسے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے حقوق کا بہت لحاظ رکھے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور مہاجرین کو اپنے گھروں میں ٹھکانہ فراہم کیا۔ انصار تمہارے محسن ہیں، تمہیں بھی ان کے ساتھ احسان ہی کرنا چاہیے، ان کی بھول چوک سے جہاں تک ممکن ہو درگزر اور چشم پوشی سے کام لینا۔ پھر مزید فرمایا، تم میں سے جو کوئی خلافت کے لیے منتخب ہو میں سے مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کی بھی وصیت کرتا ہوں۔ اور پھر اپنے بیٹے عبداللہ کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ جاؤ ان سے میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں تدفین کی اجازت طلب کرو۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور اپنے والد یعنی حضرت عمر کی طرف سے یہی گزارش کی، جسے سننے کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور فرمایا، میں اس جگہ کو اپنے لیے محفوظ رکھنا چاہتی تھی، مگر آج میں عمر کو خود پر ترجیح دوں گی۔ اور جلیل القدر صحابی خلیفہ دوم امیر المومنین فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہان فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے۔ نماز جنازہ حضرت صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سپرد خاک کیے گئے۔